ہم فلسطین کی مدد کیسے کریں؟ کیا ہم لوگ باہر نکل کر پروٹیسٹ کریں فلسطین کے لیے؟ اچھا ہو گیا. اسی سلسلے میں ایک میرا کلپ چلا کے مجھ پہ بہت زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں. ایک مولانا نے بھی میرے خلاف کلپ بنایا. میں نے بیان میں یہ کہا تھا کہ لوگ اسلامی ملکوں کو کہہ رہے ہیں یہ کچھ کرتے کیوں نہیں, کچھ کرتے کیوں نہیں. تو یہ عرب ممالک 3 بڑی جنگیں اسرائیل کے خلاف لڑ چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر رہے, 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اور ہار چکے ہیں, اپنے علاقے بھی گنوا چکے ہیں. اس بات کو لے کے نا ایک مولانا صاحب نے بھی میرے خلاف کلپ بنایا, مشہور مولانا ہے, کہ دیکھو یہ جہاد کا منکر ہے, بزدل بنا رہا ہے لوگوں کو, یہ پروپیگنڈا کیا ہے میرے خلاف. اس میں میں نے یہ نہیں کہا کہ جہاد مت کرو یا ان ملکوں کو جہاد نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو الزام لگا رہے ہو نا کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ غلط ہے. کچھ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے, بہت کچھ کیا انہوں نے, لیکن پیچھے امریکہ ہے اسرائیل کے, اس وجہ سے فتح نہیں ہو پا رہی. باقی جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے, اور بھی کرنا چاہیے. یہ ہم نے کب کہا ہے؟ میرے سارے کلپ اٹھا کے دیکھو, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں جہاد بھی ہونا چاہیے, ان ملکوں کو بھی چاہیے کہ جہاد کریں, لڑائی کریں. تو وہ ادھورا کلپ چلا کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب طارق مسعود جو ہے جہاد کا منکر ہے, لوگوں کو بزدل بنا رہا ہے. اور اس طرح کی باتیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, کر وہ بھی کچھ نہیں رہے ہوتے, باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. بارڈر کھولو, کسی طریقے سے راستہ بتاؤ, دیکھو پوری 1 ارب مسلمان جہاد پہ چلے جائیں گے. آپ بتاؤ کہ کہاں سے غزہ میں جانے کا بارڈر کہاں سے کھلا ہوا ہے, کہاں سے راستہ ہے. ابھی افغانستان سے کچھ لوگ ایران کے راستے سے ہو کے جا رہے تھے تو ایران نے پکڑ کے واپس کر دیا ان کو. ایران کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں اسمگلر ہیں, یہ سلپ ہو جائیں گے ایران میں, یا پتہ نہیں جہاد ہی کرنے جا رہے ہیں. تو ہر ملک کے اپنے مسائل ہیں, ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. ہم جہاد کے بھی قائل ہیں الحمدللہ, اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان سے زیادہ قائل ہیں الحمدللہ جہاد کے. اور اس مسئلے کا حل ہے ہی جہاد. میں تو صرف یہ کہ یہ جو بدگمانی ہے نا, کچھ نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, ایسا نہیں ہے. لوگوں کو چونکہ تاریخ سے, ہسٹری سے واقفیت نہیں ہے, اس لیے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, اور اس جنگوں کے نتیجے میں چونکہ پیچھے امریکہ تھا, تو اس امریکہ کی وجہ سے اپنے علاقے بھی گنوا بیٹھے یہ لوگ. تو پھر کمپرومائز کیا ان لوگوں نے, لیکن غلط کیا کمپرومائز. ہم تو کہتے ہیں اب بھی جہاد ہی ہونا چاہیے, اسٹریٹجی کو چینج کر کے ہونا چاہیے. پہلے دیکھنا چاہیے کن بیسوں پہ شکست ہوئی ہے, اس بیس کو تبدیل کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ عوام کو اگر راستہ دے دیا جائے نا, یہ تینوں جو قریب کے ملک ہیں, شام, مصر, لبنان وغیرہ, یہ بارڈر کھول دیں, پھر تو مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر لیں گے. اتنے زیادہ مسلمان, اور سب کے دل میں ایسا جذبہ یہ چلے گئے نا, اتنی بڑی تعداد ہے الحمدللہ ہماری, کہ اس میں کتنے تھوڑے سے, اسرائیل بھی بہت چھوٹا سا, اس میں یہودی بھی بہت تھوڑے سے. تو راستہ تو دینا کوئی. تو میرے خلاف بلا وجہ کے کلپ بنا کے وائرل کر دیا کہ یہ بزدل ہے, یہ لوگوں کو جہاد سے روک رہا ہے. جو اس طرح کی نیگیٹو بات کر رہے ہیں نا, ہمیشہ اس پہ کیا کرو آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو, آپ بتاؤ, ہم آپ کی قیادت میں چلتے ہیں. تو باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بولے آپ بتاؤ, بسم اللہ کرتے ہیں, آپ ذرا راستہ بتاؤ, کون سی سرنگ ہے جو نکلتی ہے. آپ بھی تو باتیں پھینک رہے ہو نا بیٹھ کے, اور نیگیٹو کمنٹ. یہ موقع ہے اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا, کہ آپ بجائے اس کے کہ فلسطینیوں کے غم میں آپ شریک ہوں, آپ ان کی امداد کریں اور متحد ہو کے ان کے خلاف کوئی کوشش کریں, آپ علماء ہی کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں, مولوی ہی کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں. اور یہ ٹانگ کھینچتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو خود کچھ کر رہا ہو, گرنیڈ ہاتھ میں, وہ جا رہا ہو بم لے کے. میں جا رہا ہوں, وہ مفتی طارق مسعود ممبر پہ شادیوں میں بیان کر رہا ہے, وہ بات کرے گا تو میں بھی شرمندہ ہوں گا, یار دیکھو یار یہ گرنیڈ لے کے پہنچ رہا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں. بات تو بھائی آپ بھی کون سا کیا کر رہے ہو, پٹاخہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور بیٹھ کے پھر دوسروں پہ طنز کر رہے ہو. پھر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے میڈیا پہ. تو اس لیے اس پروپیگنڈے میں نہ آئے. ابھی اس طرح کی منفی باتیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے. مفتی صاحب کیا ہم پر جنگ فرض ہو گئی ہے؟ دیکھو, جب بھی کسی علاقے پہ کوئی غیر مسلم حملہ کرتا ہے, کسی مسلم کنٹری پہ, تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. سب سے پہلے فرض عین ہوتا ہے اس ملک میں رہنے والوں پر, پھر فرض عین ہوتا ہے اگر وہ کافی نہ ہو تو اس کے جن ملکوں کی بارڈر ان سے ملتی ہے, پھر ان ملکوں کی بارڈر. تو فرض عین تو سب پہ ہے, لیکن جتنی جس میں استطاعت ہے اس کے حساب سے فرض عین. یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہاں جو فلسطینی مسلمان ہیں نا, وہ اس فرض کو ادا کر رہے ہیں. وہ جس دن بیٹھ گئے تو ختم, اور نہتے ہو کے اکیلے لڑ رہے ہیں. وہ سب نے بارڈر بند کر دیا چاروں طرف سے, سارے ملکوں نے جانے کے راستے ختم کر دیے, وہ لڑ رہے ہیں پھر بھی. تو فرض عین ہے, لیکن استطاعت کے بقدر فرض عین ہے.